بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تحف العقول سے امام سجاد علیہ السلام کی ایک انتہائی خوبصورت حدیث مبارک اور کلام نور لے کر حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا، سبحان من جعل الاعتراف بالنعمت لہو حمدا، سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشکر شکرا۔ مولا فرماتے ہیں کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جب انسان یہ اعتراف کر لیتا ہے کہ اللہ میں تیری نعمتوں کے شمار سے، میں تیری نعمتوں کے گننے سے میں عاجز ہوں، تو خداوند عالم اسی چیز کو حمد بنا دیتا ہے، اس اعتراف کو حمد بنا دیتا ہے جو عاجزی کا اعتراف کیا۔ سبحان من جعل الاعتراف بالعجز، اور پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جب کوئی بندہ یہ اعتراف کر لیتا ہے کہ پروردگار میں تیرا شکریہ ادا کرنے سے عاجز ہوں، تو وہ اسی اعتراف کو اور اقرار کو شکریہ بنا دیتا ہے۔ مومنین کرام، خداوند عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کو ان کو بیان کیا جائے اور نعمات خداوندی کا اعتراف اور اقرار کیا جائے۔ اللہ نعمتوں کو یاد کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم مامور ہیں کہ ہم رب کریم کی ثنا کریں، اس کی حمد کریں، لیکن ذات وحدت اتنی کریم ہے، وہ اتنا مہربان ہے کہ جو اعتراف نعمت کو ہی حمد بنا دیتا ہے۔ جو انسان اعتراف کر لے کہ یہ مالک کی نعمت ہے، وہ اسی اقرار نعمت کو، اعتراف نعمت کو حمد بنا دیتا ہے۔ اس کی نعمات اور اس کی عطاؤں کو یاد کرنے سے بالا تر حمد و ثنا اور کیا ہے۔ اسی طرح ہم مامور ہیں کہ اس کی نعمتوں پر شکر گزار رہیں اور رب کا شکریہ ادا کریں، لیکن جب بندہ ادائے شکر سے عاجزی کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ اسی کو شکر قرار دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس لیے کہ رب فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں پاؤ گے۔ امام سجاد علیہ السلام کی جو مناجات ہیں، مناجات 15 مناجات، ان میں ایک مناجات ہے مناجات شاکرین۔ اس میں امام علیہ السلام کے نورانی کلمات موجود ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، فَآلَاؤْكَ جَمَّةٌ، اے اللہ تیری نعمتیں بے پناہ اور کثیر ہیں، ضَعُفَ لِسَانِي عَنْ إِحْصَائِهَا، اے اللہ تیری نعمتوں کو شمار کرنے سے میری زبان وہ عاجز ہے، کمزور ہے۔ نعماؤ کا کثیرہ، تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ کثر فہمی عن ادراکہا، میرا اللہ میرا فہم ان نعمتوں کے درک کرنے سے قاصر ہے۔ فضلا عن استسقائہا، جب میں نعمتوں کے ادراک سے جب قاصر ہوں تو ان کو میں شمار کیسے کر سکتا ہوں۔ فکیف لی بتحصیل الشکر، اور جب میں انہیں شمار نہیں کر سکتا تو میں ان کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ وشکری یاک یفتقر الی شکر، اور پروردگار اگر میں تیری نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں تو میرا شکر ایک اور شکر کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ کلما قلت لک الحمد، جب بھی میں کہتا ہوں الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ کہنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت بھی تو شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ وجب علی لذالک ان اقول لک الحمد، اس الحمدللہ کہنے پر بھی پھر مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں پھر کہوں اے اللہ تیرا شکر ہے، پھر کہوں الحمدللہ۔ تو سامعین گرامی، معلوم ہوا کہ ہم اگر ساری زندگی بھی حمد خدا بجا لاتے رہیں تو صرف اسی ایک زبان کی جو نعمت ہے اور یہ جو رب نے توفیق دی کہ میں الحمدللہ کہہ پاؤں، میں اسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ مومنین کرام، اب جب اس کی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا تو یہ جو پروردگار نے تقاضا کی اپنے بندوں سے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، تو کیا یہ پھر تکلیف ما لا یطاق کا حکم دیا ہے رب نے کہ جب شکریہ ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے
تو کیا ایک ایسی چیز کا پروردگار نے حکم دیا جو ہمارے بس میں نہیں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کافی شریف کی دوسری جلد میں یہ حدیث موجود ہے کہ اوحی اللہ عز وجل الی موسیٰ علیہ السلام، خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، یا موسیٰ اشکرنی حقا شکری، اے موسیٰ میرا شکریہ ادا کرو، اور اس طرح شکریہ ادا کرو جو شکریہ ادا کرنے کا حق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب فکیف اشکرک حق شکرک، میرا اللہ میں تیرا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں کہ جو حق ہے تیرا شکریہ ادا کرنے کا وہ مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مِن شُكْرٍ أَشْكُرُكَ بِهِ إِلَّا وَأَنْتَ أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ، اس لیے کہ میں جو بھی شکر تیرا ادا کروں گا، اور تیرا جب شکر ادا کروں گا تو وہ بھی تو تیری ہی طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے، تو نے مجھ پر انعام کیا کہ تو نے مجھے شکریہ ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ اس وقت ارشاد پروردگار ہوا، قال یا موسیٰ الآن شکرتنی، اے موسیٰ اگر اب تو نے میرا شکریہ ادا کر دیا، حین علمت ان ذلک منی، جب تجھے یہ علم ہو گیا، جب تجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ الحمدللہ کہنا اور شکرن للہ کہنا یہ بھی میری طرف سے ہی ایک نعمت ہے، تو بس میں راضی ہو گیا اور میں نے اسی کو شکریہ قرار دے دیا۔ اور حدیث مبارک میں ایک شکریہ نعمت کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ شکر النعمت اجتناب المحارم، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ، ایک شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ محرمات سے بچا جائے، اللہ کی نافرمانی سے، رب کے گناہوں سے، معصیت خدا سے انسان اجتناب کرے، بچ جائے۔ اور یہ جو اجتناب المحارم ہے یعنی اطاعت خدا شکریہ ہے۔ اور پھر فرمایا وتمام الشکر قول الرجل الحمدللہ رب العالمین، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور یہ الحمدللہ رب العالمین کہنا یہ تمام شکر ہے۔ خداوند عالم ہمیں شکریہ نعمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شاکر بندوں میں سے ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔